السلام علیکم دوستو آج ہم قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 273 اور 274 اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے، اور ساتھ حاشیہ میں انگریزی ترجمہ بھی آتا رہے گا۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ للفقراء، یہ جو بیان ہے یہ چلا آ رہا ہے صدقات اور خیرات، اس کے بارے میں۔ للفقراء، یہ جو فقراء ہیں، یہ جو فقراء ہیں یعنی محتاج ہیں، ان کے لیے ہے یہ للفقراء، یہ ان محتاجوں کے لیے ہے۔ کون محتاج؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو گھر چکے ہیں، گھیرے میں آ چکے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اب وہ گھیرا کس چیز کا ہے؟ تنگ دستی کا ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، یا وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، وہاں وہ لوگ دشمن کے نرغے میں ہیں، یا پھر مطلب ہے ان کا محاصرہ ہو چکا ہے، انہیں کچھ نہیں مل رہا، اور یا پھر وہ علم حاصل کر رہے ہیں یا تبلیغ میں ہیں، تو گھیرے میں آ چکے ہیں، ان کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں، مگر وہ کیا کر رہے ہیں؟ لا یستطیعون، اور انہیں اس کی استطاعت نہیں ہے، یعنی وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، ضرباً فی الارض، کہ وہ زمین میں گھومے پھرے، انہیں ان کی جیب اجازت نہیں دیتی یا حالات اجازت نہیں دیتے۔ یحسبہم، حساب لگاتے ہیں یہ لوگ، یعنی جو دوسرے ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ حساب لگاتے ہیں اپنی طرف سے، وہ سمجھتے ہیں، الجاہل، یعنی جو ناواقف ہیں، ان کے حالات سے ناواقف ہیں، وہ اغنیاء، کہ یہ لوگ مالدار ہیں، یہ لوگ مالدار ہیں، غنی ہیں، من التعفف، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ مالدار لوگ سمجھتے ہیں، سب مالدار نہیں بلکہ وہ مالدار لوگ جو ان کے حالات سے واقف نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں، مالدار ہیں، تو ان پہ صدقہ نہیں ہوتا، خیرات نہیں ہوتا۔ تعرفہم بسیماہم، تم انہیں پہچان لو گے ان کی علامات کی وجہ سے۔ اب ان کے چہروں کو دیکھو گے اور ان کے طور طریقوں کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ مالدار نہیں ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، تمہیں پہچان لو گے ان کے علامات کی وجہ سے۔ لا یسألون الناس الحافا، لا یسألون، نہیں سوال کرتے، نہیں مانگتے، الناس، لوگوں سے، الحاف، لپٹ لپٹ کر، جیسے رضائی آدمی کی، رضائی میں آدمی جو ہے وہ لپٹ جاتا ہے، اس طرح سے یہ لوگ آدمیوں پہ لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، جیسے کہ ہم چوراہوں میں دیکھتے ہیں، اڈوں میں دیکھتے ہیں، یا بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ مانگنے والے لپٹ لپٹ کر مانگتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں بندے کو، تو اس طرح سے یہ لوگ نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم اپنی مال میں سے خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، بس اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے، یعنی تمہارے مال کو، تمہارے خرچ کو، تمہاری نیتوں کو وہ جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم، یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، باللیل والنہار، راتوں کو اور دنوں کو، سرا وعلانیۃ، خفیہ طور پہ
یعنی چھپ کے یا پھر ظاہراً برملا لوگوں کے سامنے، فلہم اجرہم، پس ان کے لیے ان کے اس کام کا، یہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہیں ہے خوف یعنی ڈر ان پر کوئی ڈر نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہیں وہ غمگین ہوں گے۔ ڈر، دیکھیں جو آنے والا وقت ہوتا ہے اس کا ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ کیا ہوگا، تو اب روز آخرت میں انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا خوف مٹا دے گا۔ یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہے یا نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کیا سزا دے گا، میرے اوپر کیا بیتے گی، یہ ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں ڈر رہتا ہے، ایسا نہ ہو کوئی بے عزتی ہو جائے، ایسا نہ ہو یہ ہو جائے، ایسا نہ ہو وہ ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں خوف۔ ولا ہم یحزنون، اور جو گزر چکا ہے، جو بیت چکا ہے، اس کا کوئی پچھتاوا نہیں ہو، یعنی انہیں کوئی غم نہیں ہو کہ ایسا ہو گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ پھر ایسا ہو جائے۔ یہ اس کا خوف، اس کا جو غم ہے، اللہ تعالیٰ وہ مٹا دیتا ہے، یعنی انہیں نہ کوئی ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوستو، آج یہاں تک، اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم اگلی آیت کا ترجمہ کریں گے جو کہ سود کے متعلق ہے۔ تو دوستو اس وقت تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔